کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میں نے جہاں انگوٹھا لگایا ہے وہاں کوئی کیڑا ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، وہاں کوئی سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قدم ادھر لاؤ، قدم ادھر لاؤ۔ پیر کو لیا، اپنا لعاب دہن لگایا اور صدیق کے انگوٹھے پہ مل دیا، سارا سانپ کا زہر کافور ہو گیا، سانپ کا زہر کافور ہو گیا۔ یہ واقعہ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ پتہ چلے امتی میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ یہ لعاب دہن لگا دیں تو سانپ کا زہر اتر جائے، اور امتی اگر کہیں تھوک دے ملیریا پھیل جائے، ڈینگو ہو جائے۔ یہ ہمارے اور تمہارے تھوک کا عالم ہے، اور نبی کے لعاب دہن کا عالم یہ تھا کہ اگر دکھتی ہوئی آنکھ پر لگا دیں مولا علی کی تو دکھتی ہوئی آنکھ اچھی ہو جائے۔ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئی نئے خدا بخدا، کچھ نہ پوچھئے، آئی نئے خدا بخدا، کچھ نہ پوچھئے، جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، بہت عمدہ ماشاءاللہ، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور اپنے کو دے دیا ہمیں، اپنے کو دے دیا ہمیں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، بہت عمدہ ماشاءاللہ، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، اور وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے۔ اور اس شعر پہ خصوصی توجہ کہ قوسین تک پتہ ہے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا۔ معراج کی رات میں جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو قرآن نے جو بیان کیا ہے تو مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہے، عرش کا بھی ذکر ہے، لامکاں کا بھی ذکر ہے، مگر جب اللہ کے قریب ہوئے تو وہاں کا جو ذکر قرآن نے بیان کیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی نبی اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے ذات باری تعالیٰ سے کہ 2 کمان کے برابر جگہ رہ گئی، 2 کمان کے برابر جگہ رہ گئی۔ تو قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو جو سابقین پہلے گزر چکے ان سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اللہ نے جو ان کو خطاب کیا تھا اور جس انداز سے پکارا تھا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور اسی طرح حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، سبھی کا ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ نے سب کو جب پکارا، آواز دی، ان سے خطاب کیا تو انہیں نام لے کر آواز دی، یا آدم، اے آدم،
اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو. اے موسیٰ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے غلام کی جس کا نام، ایک ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہوں. اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں آیا کہ اللہ نے جب ان کو مخاطب کیا، جب ان سے کلام کیا، جب ان کو اللہ نے کچھ کہنا چاہا اور انہیں پکارنا چاہا تو ان کو بلایا تو نام لے کر آواز دی. کل یہاں تک بات پہنچی تھی. مگر میرے نبی کی جب بات آتی ہے، نبی آخر الزماں کی جب بات آئی، آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جب آئی تو اللہ نے پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، مگر کسی آیت میں بھی اپنے محبوب کو جب آواز دی تو یا محمد کہہ کے نہیں بلاتا ہے، یا احمد کہہ کر آواز نہیں دیتا ہے. حالانکہ محمد نام ہے، نام گرامی، اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور احمد بھی نام ہے آپ کا، مگر اللہ نے نہ محمد کہہ کر آواز دی نہ احمد کہہ کر بلایا، بلکہ جب پکارا ہے تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے جھرمٹ کے مارنے والے. اس انداز سے خطاب کیا پروردگار عالم نے کہ پتہ چلتا ہے کہ نبی تو سب ہیں، رسول تو سب ہیں، مگر اس ایک نبی کا اور اس ایک رسول کا جو مرتبہ بارگاہ الہی میں ہے وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. اسی لیے تو بریلی سے امام عشق و محبت پکار اٹھے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اسی لیے بارگاہ رسول کا ادب بھی سکھایا جا رہا ہے، بارگاہ رسول کا احترام بھی بتایا جا رہا ہے. اچھا دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جاؤں، کل میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے یا محمد کہہ کے بلا لیا، کچھ لوگوں نے یا احمد کہہ کر آواز دی. اللہ کے رسول کو یا محمد یا احمد یا ابوالقاسم کہہ کر پکارنے والوں نے جب پکارا، آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے ایمان والو، نبی کو ایسے مت پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں، کس انداز سے آواز دیتے ہیں؟ اگر ہم سے بڑا، کل میں نے بتایا، اگر ہم سے بڑا ہے تو ہم رشتہ لگا کے پکار لیتے ہیں، اور اگر ہم سے چھوٹا ہے تو ہم نام لے کر پکارتے ہیں. بڑا ہے تو کسی کو بابا کہہ دیا، کسی کو نانا کہہ دیا، کسی کو چاچا کہہ دیا، کسی کو دادا کہہ دیا، کسی کو بابا کہہ کے بلا لیا. اور اگر چھوٹا ہے نام لے کر آواز دی، اے فاخر ادھر آؤ، اے عبد الرحمن ادھر آؤ، اے عبد الکریم یہ کرو، یہ اٹھا لاؤ، وہ لے آؤ، اے التمش یہ کرو، وہ کرو. یعنی چھوٹا ہے تو نام لے کر بلایا، بڑا ہے تو رشتہ لگا کے بلا لیا. اور قرآن منع کرتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. یعنی میرے نبی کو نہ رشتہ لگا کے پکارو، نہ نام لے کر پکارو.
سبحان اللہ. نہ رشتہ لگا کے آواز دو نہ نام لے کر پکارو. اسی لیے دوستو حضرت مولا علی جو رسول کے بھائی ہیں، اگر وہ رسول کو اپنا بھائی کہتے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. حضرت عباس رسول کے چچا ہیں، اگر وہ اپنے بھتیجے کو محمد کہہ کر آواز دیتے یا رشتہ لگا کے بیٹا کہہ کے آواز دیتے تب تو یعنی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، سگے چچا ہیں. مگر ان کے پکارنے کا انداز کیا ہے؟ آؤ اٹھاؤ روایتیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، کیا کہا؟ یا امی یا امی انت اکبر منی، اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں. کیا کہا؟ اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں. تو جانتے ہو چچا نے پلٹ کر کیا کہا؟ لا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ. حالانکہ رسول چچا کہہ رہے ہیں تو یہ بیٹا بھی کہہ سکتے تھے، نہیں لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بڑا نہیں ہوں بل حسن آپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، آپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. بڑے تو آپ ہی ہیں، بزرگ تو آپ ہیں، فضیلت والے تو آپ ہیں. چچا ہو کر بھتیجے کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت عمر فاروق یاد آئے کہ کچھ لوگوں نے جب رسول کو، اللہ کے نبی کو یا محمد یا احمد کہہ کے پکارا، آواز دی، فنہاہم اللہ ذالک اعظاما لنبیہ، فقالوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے پکارا اللہ نے آیت نازل کی، نبی کو ایسے آواز مت دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو اس کے بعد لوگوں کا طریقہ یہ ہو گیا کہ جب پکارتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، یہی کہہ کر آواز دیتے تھے. دیکھیے ذرا بارگاہ رسالت کا ادب دیکھیں، بارگاہ رسالت کا احترام دیکھیں، بارگاہ رسالت کا رسپیکٹ کس قدر دیا جا رہا ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا، اور تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا نہ جانے کیسے کیسے بادشاہ آئے، نہ جانے کیسے کیسے شہنشاہ آئے، نہ جانے کیسے کیسے راجہ مہاراجاؤں نے جنم لیا، اور اس کے بعد انہوں نے حکومتیں کی ہیں. اور حکومت کرنے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی راجہ، جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو بناتا تھا یا اپنی سلطنت میں آتا تھا اور اسے سلطنت کا تاج پہنایا جاتا، اسے بادشاہ بنا کے بٹھایا جاتا تھا. تو جانتے ہو ہر بادشاہ کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنے دربار کے قانون بناتا تھا. میرے دربار میں آنے کا وقت یہ ہے، میرے دربار میں آنے کا ٹائم یہ ہے، مجھ سے فریاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، مجھ سے کچھ گزارش کرنا ہے تو اس کا انداز یہ ہے، مجھ سے کچھ بولنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا. اور ٹائم ٹیبل بنایا جاتا تھا، قانون بنائے جاتے تھے. میرے دربار میں اگر کچھ کہنا ہے تو اس انداز سے کہنا ہوگا، اس طریقے سے کہنا ہوگا، لکھ کے دینا ہوگا یا اس انداز سے پیش کرنا ہوگا. ہر بادشاہ اپنے دربار کے، اپنی بارگاہ کے قانون خود مرتب کرتا تھا، خود بناتا تھا. اور جب تک وہ رہتا اس کے دربار کا قانون چلتا، اس کے بارگاہ کا قانون چلتا، اس کے دربار کا قانون جاری رہتا. لیکن جب وہ بادشاہ چلا جاتا، جب وہ بادشاہ چلا جاتا دوسرا کوئی بادشاہ آتا، اب وہ اپنے دربار کے قانون بناتا، اب وہ اپنے دربار کے قانون وضع کرتا کہ پہلے دربار میں آنے کا ٹائم یہ تھا مگر اب میرے دربار میں آنے کا وقت یہ ہے. پہلے عرض کرنے کا طریقہ یہ تھا مگر اب عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے. پہلے تم اس انداز سے بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، اب میری بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر آنے والا شہنشاہ، ہر آنے والا بادشاہ، ہر آنے والا راجہ مہاراجہ جو بھی ہوتا تھا وہ اپنی بارگاہ کے قانون خود بناتا تھا. میری بارگاہ میں بولنے کا طریقہ یہ ہے، میری بارگاہ میں عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے، میری بارگاہ میں پیش کرنا ہو کچھ تو اس کا انداز اور طریقہ یہ ہے. مگر دوستو اسی دھرتی کے اوپر، اسی آسمان کے تلے، اسی دھرتی کے اوپر، اسی آکاش کے تلے، اسی آسمان کے تلے، اسی چاند سورج کی چھاؤں میں، انہی ستاروں کی چھاؤں میں، آؤ میں تمہیں ایک دربار اور بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک دربار اور بتاتا
ہوں، وہ دربار دربار محمد ہے، وہ دربار دربار مصطفیٰ ہے، وہ دربار بارگاہ رسالت ہے، وہ بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا، یعنی اسی دھرتی کے اوپر، اسی آکاش کے تلے ایک ایسا بھی دربار ہے، ایک ایسی بھی بارگاہ ہے جو عرش سے زیادہ نازک ہے، عرش سے زیادہ نازک ہے کہ حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی جیسے ولی کامل جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے کہ کہیں سانس لینا بے ادبی نہ ہو جائے۔ بہت عمدہ، ذرا خیال کریں، ایسے جلیل القدر ولی اس بارگاہ میں حاضری دیں تو اپنی سانسوں کو روک لیں، کہیں سانس لینے سے بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں سانسوں کی آواز سے بارگاہ رسالت میں خلل نہ پڑ جائے، اتنا ادب و احترام۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کا قانون بارگاہ والے نے نہیں بنایا ہے، جس بارگاہ کا قانون خود رسول نے نہیں بنایا بلکہ بارگاہ مصطفیٰ کی قانون ہے خدا کا، بارگاہ مصطفیٰ کی قانون ہے خدا کا۔ اے محبوب، اپنی بارگاہ کے قانون تم نہ بنانا، اپنے دربار کے آداب تم مرتب نہ کرنا، اپنی بارگاہ کے قوانین تم نہ بنانا، اس لیے کہ اگر تم بناؤ گے تو دوسرے بادشاہوں میں اور آپ میں فرق ہی کیا رہ جائے گا، دوسرے شہنشاہوں میں اور آپ میں فرق کیا رہے گا۔ اے محبوب، آپ اپنی بارگاہ کے قانون نہ بنانا بلکہ میں جبریل کو بھیجوں گا، قانون میں بناؤں گا، قانون میں مرتب کروں گا۔ اس لیے بھی کہ اے محبوب، اگر آپ قانون بنائیں گے تو وہ قانون حدیث کی شکل میں لوگوں تک پہنچے گا، حدیث کی صورت میں لوگوں تک پہنچے گا۔ بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ حدیث میں کیڑے نکالنا شروع کریں گے، حدیث میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگیں گے اور نہ ماننا ہوگا تو کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ویسی ہے۔ اس لیے محبوب، آپ قانون نہ بنانا، بارگاہ تیری ہوگی، جبریل کے ذریعے قرآن میں بھیجوں گا، قانون میں بناؤں گا، میں تیرے دربار کے آداب مرتب کروں گا تاکہ لوگوں تک پہنچے تو حدیث کی صورت میں نہیں، قرآن کی صورت میں پہنچے، بے شک، سبحان اللہ، قرآن کی صورت میں پہنچے۔ اور جو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، جو نہ مانے وہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ اور اے محبوب، وجہ یہ بھی ہے کہ تو میرا رسول، یہ قرآن میری کتاب، یہ قرآن میری کتاب ہے، تو میرا رسول ہے، اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت، قیامت تک کے لیے گائیڈنس، قیامت تک کے لیے رہنما۔ تو اے محبوب، میں جب قرآن کی شکل میں بھیجوں گا تو جو قانون بنے گا وہ صبح قیامت تک جاری رہنے والا ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے اے مصطفیٰ، اپنے دربار کے قانون تم نہ بنانا بلکہ تمہارے دربار تمہارا ہوگا، قانون میرا ہوگا، بارگاہ تیری ہوگی مگر قانون میرا ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی۔ اٹھائیے قرآن، ایک مرتبہ ہوا یہ، توجہ چاہوں گا، ہوا یہ، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تھا، رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور کچھ صحابہ نے پہلے ہی سے روزہ رکھ لیا، رمضان کا چاند دکھا نہیں، اللہ کے رسول نے روزہ شروع نہیں کیا مگر کچھ صحابہ نے پہلے ہی سے رکھ لیا۔ بھائی روزہ ہی تو رکھنا ہے، اگر ایک دن پہلے سے شروع ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ ایک دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ قربانی کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول نے ابھی قربانی نہیں کی تھی اور کچھ صحابہ نے پہلے ہی قربانی کر دی۔ یہ دو روایتیں ہیں، یا تو قربانی کا معاملہ ہے یا پھر رمضان شریف کا معاملہ تھا کہ روزہ شروع نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے روزہ شروع نہیں کیا اور کچھ صحابہ نے پہلے سے شروع کر دیا۔ اور اسی طرح قربانی کا معاملہ، دونوں روایتیں لے لیں۔ بھئی روزہ تو رکھنا ہی تھا، پہلے سے رکھ لیا تو حرج کیا ہے؟ ایک روزہ ایکسٹرا ہو گیا۔ اور اگر قربانی کرنی تھی
نبی نے ابھی قربانی نہیں کی اور کچھ صحابہ نے پہلے ہی سے کر لی تو اس میں کیا تعجب ہے؟ حیرت کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ قربانی تو کرنا ہی ہے نا. نہیں، قانون آ گیا، آیت اتر گئی، جبریل آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. بے شک اے ایمان والو، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، نبی سے آگے جانے کی کوشش مت کرو، نبی سے سبقت کرنے کی کوشش مت کرو، نبی سے آگے بڑھ. کہاں آگے بڑھے تھے؟ ارے کچھ دن ایک دن پہلے روزہ ہی رکھ لیا یا کچھ پہلے قربانی کر دی. کہا نہیں، جب میرے نبی نے ابھی نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ میرا نبی موجود ہے، میرا نبی حاضر ہے اور اس نے ابھی قربانی نہیں کی یا اس نے ابھی روزہ نہیں رکھا تو تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، منع کر دیا گیا. یعنی نبی اگر زمین پر بھی چل رہے ہو تو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. ذرا خیال کریں، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے کہ نبی سے آگے آگے مت چلو. نبی سے آگے آگے چلنا بھی نہیں ہے، نبی سے آگے آگے کچھ کرنا بھی نہیں ہے. نہ عمل کے لحاظ سے تم کر سکتے ہو، نہ رفتار کے لحاظ سے تم آگے جا سکتے ہو. تو نبی اگر زمین پر چلے، پیچھے چلو. یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ اہل سنت والجماعت نے اپنا لیا. اس لیے کہ نبی کے پیچھے چلنا چاہیے، نبی کے آگے آگے دوڑنا نہیں چاہیے، نبی کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے. تو یہ طریقہ قرآن نے بتایا نا کہ نبی سے آگے مت چلو. تو علماء اہل سنت نے، اکابرین نے، علماء جمہور نے یہی مسئلہ سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیکھو یہ جو عالم دین ہے، جو دین کے علماء ہیں، جن کے بارے میں نبی نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم جو ہے دین کے سچے عالم، یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے نائب ہیں، نبیوں کے جانشین ہیں، علم میں نبی کے وارث ہیں. لہذا ان کا احترام، رسول کا احترام، ان کو دیکھنا گویا رسول کو دیکھنا. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی چاہے میرا دیدار کرنا چاہے تو میری امت کے علماء کا دیدار کر لے. اگر کوئی مجھ سے مصافحہ کرنا چاہے تو میری امت کے علماء دین سے مصافحہ کر لے. اسے مجھ سے مصافحہ کرنے کا اجر ملے گا، اسے مجھے دیکھنے کا اجر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نائب ہیں، وارث ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں. تو دوستو، اس لیے علماء بھی اگر زمین پر چلیں تو کوشش کرو پیچھے چلیں. اس لیے کہ علماء کی محبت رسول کی محبت ہے، علماء سے عداوت رسول سے عداوت ہے. اس لیے ان کے بھی پیچھے پیچھے چلو. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے علماء چلتے ہیں تو لوگ آگے نہیں چلتے بلکہ ان کے پیچھے چلا کرتے ہیں. یہ طریقہ ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ جب نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو جو وارث نبی ہے اس سے بھی آگے نہیں جانا چاہیے. جو نائب نبی ہے، نبی کے نائب اور جانشین ہیں، ان سے بھی آگے مت جاؤ، پیچھے چلو. یہ طریقہ، یہ قاعدہ قرآن نے دے دیا، یہ قرآن نے یہ قانون بنا دیا کہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، چلنے میں بھی. مگر میں کیا بتاؤں، تاریخ کے اوراق گردانی کرتے ہیں، جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک چلنے والا چلا، ایک چلنے والا چلا، اور کبھی ایسے چلا کہ کبھی رسول کے بائیں چلتا ہے، کبھی رسول کے دائیں چلتا ہے، کبھی رسول کے پیچھے چلتا ہے، اور کبھی کبھی رسول کے آگے آگے چلنے لگتا ہے، رسول کے آگے آگے چلنے لگتا ہے. تاریخ یاد ہے؟ اٹھاؤ تاریخ اسلام. ہجرت کی رات جب غار ثور میں اللہ کے رسول پہنچے، صدیق اکبر ساتھ، حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، جانشین پیغمبر، رسول کے ساتھ ساتھ ہیں. ہجرت کی رات میں مکہ سے مدینہ گئے تو حضرت صدیق اکبر کو لے کر گئے، صدیق اکبر ساتھ ہیں. لیکن جب غار ثور میں پہنچے
اچھا غار ثور میں بھی عجیب معاملہ ہوا کہ جب غار ثور میں پہنچے تو اللہ کے رسول سے حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس غار میں جانا ہے، اس غار میں ٹھہرنا ہے، اس غار میں رکنا ہے، آپ پہلے ٹھہرے، میں اندر جا کے صفائی کر دوں، اس غار کی صفائی کر دوں، کوئی موذی جانور نہ ہو، اندر کوئی ایذا پہنچانے والا جانور نہ ہو، میں پہلے صاف ستھرا کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے اور اندر جانے کے بعد ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا، ایک ایک سوراخ کو کپڑا پھاڑ کے بند کر دیا، مگر اب کپڑا ہی نہیں بچا، ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے پورے یعنی غار کو صفائی کیا، اور صفائی جب ہو گئی تب کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ دوستو یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر تم رسول کو اپنے دل کے غار میں لانا چاہتے ہو تو پہلے صدیق کو لے آؤ، کیا بات ہے، پہلے صدیق اکبر کو لاؤ، اس لیے کہ جب صدیق اکبر آئیں گے پھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ اب ذرا خیال کریں تو دوستو حضرت صدیق اکبر نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، مگر ایک سوراخ کھلا رہ گیا، ایک سوراخ میں لگانے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ تو ہوا کیا، اللہ کے رسول اندر آئے، آنے کے بعد حضرت صدیق کے زانو مبارک پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اب وہ جو سوراخ کھلا تھا، حضرت صدیق اکبر نے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی جانور نکل نہ آئے، اندر سے کوئی جانور باہر نہ آ جائے، کوئی کیڑا باہر نہ آ جائے، اپنا انگوٹھا لگا دیا، اپنا انگوٹھا وہاں لگا دیا سوراخ پر، مگر اسی سوراخ میں ایک سانپ تھا، اسی سوراخ میں ایک سانپ تھا جو رسول کے دیدار کے لیے وہاں قیام پذیر تھا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے، وہ بھی رسول وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، دھرتی پر کوئی ایسا چوپایا نہیں ہے، جاندار نہیں ہے جو رسول کی امت نہ ہو، سب رسول کی امت ہیں، سارے رسول کی امت ہیں۔ یہ چرند و پرند یہ بھی میرے نبی کی امت، یہ ستارے یہ بھی میرے نبی کی امت، یہ چاند و سورج یہ سب میرے نبی کی امتی ہیں، اور جو سانپ ہے بچھو جو بھی ہے وہ سب رسول کے امتی ہیں۔ تو وہ نبی کے دیدار کے لیے اس کے اندر برسوں سے انتظار کر رہا تھا، اور آج صدیق نے انگوٹھا لگا دیا، جو اندر ہے وہ بھی عاشق رسول اور جس نے انگوٹھا لگایا وہ بھی عاشق رسول، دونوں عاشق رسول ہیں۔ انگوٹھا لگا دیا تاکہ موذی جانور باہر نہ آ سکے۔ اب جب وہ باہر نہیں آ رہا تھا تو جھنجلا کر اس نے کاٹنا شروع کیا، کاٹا، حضرت صدیق اکبر کو زہر چڑھا، آنکھوں سے پانی آ گیا، اور وہ پانی آنسوؤں کی شکل میں چہرے رسول پہ گرا۔ اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ اے صدیق یہ تمہارا رنگ کیوں بدل رہا ہے، آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو، یہ پسینہ کیسے آ رہا ہے، یہ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیسے گرے؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میں نے جہاں انگوٹھا لگایا ہے وہاں کوئی کیڑا ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، وہاں کوئی سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قدم ادھر لاؤ، قدم ادھر لاؤ، پیر کو لیا، اپنا لعاب دہن لگایا اور صدیق کے انگوٹھے پہ مل دیا، سارا سانپ کا زہر کافور ہو گیا، سانپ کا زہر کافور ہو گیا۔ یہ واقعہ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ پتہ چلے امتی میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ یہ لعاب دہن لگا دے تو سانپ کا زہر اتر جائے، اور امتی اگر کہیں تھوک دے ملیریا پھیل جائے، ڈینگو ہو جائے۔ یہ ہمارے اور تمہارے تھوک کا عالم ہے، اور نبی کے لعاب دہن کا عالم یہ تھا کہ اگر دکھتی ہوئی آنکھ پر لگا دیں مولا علی کی تو دکھتی ہوئی آنکھ اچھی ہو جائے، آشوب چشم اچھا ہو جائے۔ اور حضرت قتادہ جو میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے کسی نے تلوار مارا، ان کا ہاتھ کٹ گیا لیکن پورا نہیں کٹا، تھوڑا سی لگا ہوا تھا، لیکن لڑنے میں وہ ہاتھ جھول رہا تھا، بہت تکلیف دے رہا تھا۔ انہوں نے سوچا آخر کروں تو کیا کروں، بارگاہ رسالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میرا بہت تکلیف دے رہا ہے، اگر حکم ہو تو اکھاڑ کے پھینک دوں۔ کہا نہیں ادھر لاؤ،
लुआब दहन लगाया, हाथ पे लगा कर जब हाथ को चपकाया तो हाथ पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया, पहले से ज्यादा था। ये मेरे नबी के लुआबे दहन का मौजूदा है, नबी के लुआबे दहन का। हजरत सिद्दीक अकबर को लगाया तो जहर उतर गया, और उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत सिद्दीक अकबर गारे सौर से निकले और निकल के चलने लगे, हजरत सिद्दीक अकबर गारे सौर से निकले अल्लाह के रसूल के साथ, अब रसूल आगे आगे, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे। कुरान ने मना किया है आगे मत चलो, आगे मत चलो, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे। लेकिन तारीख बताती है कि कभी दाएं चले आते, कभी बाएं चले जाते, थोड़ी देर दाएं चलते, थोड़ी देर बाएं चलते, फिर थोड़ी देर में पीछे आ जाते। फिर ऐसा भी हुआ, तारीख ने लिखा है कि कभी कभी नबी से आगे आगे चलने लगे, नबी के आगे आगे चलने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में बारगाह सिद्दीक अकबर में अर्ज किया, सरकार आप दाएं चलते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाएं चल रहे हैं कोई हर्ज नहीं, पीछे चलते हैं, यही तो अल्लाह चाहता है, यही तो कुरान का हुक्म है। लेकिन ये आप नबी के आगे आगे क्यों चल रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ने मना किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, पीछे रहो। तो आप आगे क्यों चल रहे हैं? सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं, दादान बात यह है, मैं चलते चलते जब मुझे ख्याल आता है कि कोई पीछे से तीर न चला दे महबूब पर, तो मैं पीछे आ जाता हूँ ताकि तीर आए तो मुझे लग जाए, तीर आए तो मुझे लगे। फिर मुझे ख्याल आता है दाहिने से भी तो कोई मार सकता है, मैं रसूल के दाहिने आ जाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है कि कोई बाएं से हमला कर दे, मैं रसूल के बाएं आ जाता हूँ। फिर मुझे ये ख्याल आता है आगे से अगर किसी ने अटैक कर दिया, आगे से अगर किसी ने हमला कर दिया, तो मैं रसूल के आगे आ जाता हूं। मैं नबी से जुमला दे रहा हूं, मैं नबी से आगे बढ़ने के लिए आगे आगे नहीं चल रहा हूं, बल्कि बात यह है कि ये मेरी शमा है, मैं उसके गिर्द रक्स कर रहा हूं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मैं तो अपनी क्षमा के गिर्द रक्स कर रहा हूं, कभी दाएं जाता हूं, कभी बाएं जाता हूं, कभी पीछे आता है, कभी आगे, ये क्षमा के गिर्द रक्स कर रहा हूं। और वजह ये है ताकि जो अटैक हो, जो हमला हो, वो मुझ पर आए, महबूब बच जाए, महबूब पे कोई अटैक ना होना पाए। मेरी नीयत ये है, मेरा इंटेंशन ये है, मेरा इरादा ये है, मेरा अज़्म ये है, मैं आगे बढ़ने के लिए आगे नहीं चल रहा हूं। तो देखा दोस्तों, इस मिलादुन नबी को निहायत अदब व एहतराम और निहायत खुलूस के साथ मनाएं, और कोई ऐसा काम ना करें, जलसा हो या जुलूस, उसमें कोई ऐसा काम गैर शरई नहीं होना चाहिए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। सरकार को नाराज़ करने वाला काम मत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपके हर हिस्से को, चाहे मजलिस में हो या जुलूस में, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।